بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پبلک کورٹ نیوز جہلم سے آپ کا میزبان اسد بخاری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے تجزیوں میں، انٹرویوز میں کوشش کرتے ہیں کہ تحصیل پنڈ دادن خان ضلع جہلم کی سیاست کو ڈسکس کریں کہ وہ کس سمت جا رہی ہے اور اس کا اس وقت کس موضوع پر، کس جگہ پر پہنچی ہوئی ہے۔ ہماری سیاست جو ہے کبھی آگے جا رہی ہوتی ہے، کبھی پیچھے جا رہی ہوتی ہے۔ ہمارے جتنے سیاستدان اس وقت چل رہے ہیں ان کا مقصد اور حصول صرف اور صرف ٹکٹ تک ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ پنڈ دادن خان تحصیل کی جو ترقی ہے وہ ٹکٹ کے مرہون منت ہے۔ کسی بھی امیدوار نے اب تک کوئی اپنا مینیفیسٹو سامنے نہیں لے کے آیا۔ کسی نے نہیں بتایا کہ اس کے ذہن میں، اس کے دل میں، یا اس نے ابھی تک کون سے منصوبے ایسے ذہن میں لے کر آیا ہے جو پنڈ دادن خان کی عوام کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی تک کسی جماعت نے، کسی نمائندے نے، کسی سابق ایم این اے نے، کسی سابق ایم پی اے نے یا موجودہ خواہش رکھنے والوں نے ابھی تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارے مسائل کی اصل وجہ کیا ہے اور وہ دور کیوں نہیں ہو سک رہے۔ کسی نے نہیں بتایا کہ ہماری کمزوری کیا رہ گئی ہے، پیچھے ہم کیوں خدمت نہیں کر سکے اور کیوں اب زیادہ خدمت کر پائیں گے۔ معزز ناظرین، ہم روز اس بحث کو لے کر بیٹھے ہیں کہ آج ٹکٹ کس کا ہے اور کس کے پاس جا رہا ہے اور کون لے رہا ہے اور کون نہیں لے رہا ہے۔ میرا سوال تحصیل پنڈ دادن خان میں درخواست دینے والے یہ جو 35-40 نمائندگان ہیں ان سے ہے کہ ان کا مینیفیسٹو کیا ہے۔ جو سابق رہ چکے ہیں ان کی کارکردگی کیا ہے، جو آنے والے ہیں ان کے ذہن میں پلاننگ کیا ہے۔ یہ بات کبھی کبھی مجھے متفکر کر دیتی ہے کہ ہم لوگ ایک لا یعنی بحث میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ ہم لوگ صرف نعرے لگانے میں یا ایک دوسرے کی برتری لانے میں ٹائم لگا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا امیدوار سب سے اچھا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جسے ہم پسند کرتے ہیں بس وہی آنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا نظریہ کیا ہے، ان کی اس علاقے کے لیے سوچ کیا ہے، یہ ڈیولپمنٹ کیسے لا سکتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے پہلے کیا کیا ہے، اب کیا کریں گے اور آئندہ کیا کریں گے۔ اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، کسی کا دھیان نہیں ہے۔ دھیان یہ ہونا چاہیے، ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ تحصیل پنڈ دادن خان پورے پاکستان کو نمک کی سپلائی کرتی ہے۔ روزانہ 30,000 ٹن نمک یہاں سے باہر جاتا ہے جو ان سڑکوں سے گزرتا ہے، جو ٹوٹی پھوٹی ہے، جو ملک کے لیے زر مبادلہ کماتا ہے، جو ان لوگوں کی معیشت کو بہتر بنا رہا ہے جو اس نمک کو باہر بھیج رہے ہیں یا ملک کے اندر تقسیم کر رہے ہیں۔ ہم اس تحصیل میں رہتے ہیں جہاں پوری دنیا میں جپسم نہیں ہے اور یہاں پر جپسم موجود ہے، اور وہ جپسم کوڑیوں کے بھاؤ لوگ لے کر جا رہے ہیں اور اس سے اربوں کما رہے ہیں۔ ڈالرز میں کما رہے ہیں، پونڈز میں کما رہے ہیں، یورو میں کما رہے ہیں، روپے میں کما رہے ہیں۔ ہم اس تحصیل میں رہتے ہیں جہاں ایشیا کی سب سے بڑی سوڈا ایش کمپنی ہے اور پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سوڈا سپلائی کر رہی ہے، جس سے حکومت کو اربوں روپے کا ریونیو جا رہا ہے اور ساتھ زر مبادلہ بھی حاصل ہو رہا ہے۔ ہم اس تحصیل میں رہتے ہیں جہاں سیمنٹ انڈسٹری ہزاروں ٹن سیمنٹ روز پیدا کر کے باہر بھیج رہی ہے، اس کا ریونیو بھی اربوں میں ہے، اور منصوبے یہاں کوڑیوں کے بھی نہیں ہے، کروڑوں کے بھی نہیں ہے۔ انفراسٹرکچر یہاں بالکل بھی نہیں ہے۔ پینے کا پانی کروڑوں لیٹر کے حساب سے فیکٹریاں تو لے رہی ہیں،
عوام کی دسترس سے باہر ہے. قدرتی گیس فیکٹریوں کے کلن تو جلا رہی ہے، گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑے. پنڈ دادن خان کی شاید ہی کوئی گلی یا محلہ ایسا ہوگا، بلکہ اس پوری تحصیل کا ہی شاید کوئی گلی محلہ ایسا ہوگا جو صاف ہو، جہاں گلیاں ٹھیک ہوں، جہاں گیس متواتر آتی ہو، جہاں پینے کا پانی ہر وقت دستیاب ہو، جہاں بجلی کی تاریں نہ لٹکتی ہوں، جہاں پر انفراسٹرکچر ٹھیک ہو. شاید ہی کوئی ہو، مجھے تو آج تک نظر نہیں آیا. اس کے اوپر کبھی کسی نے کوئی بات نہیں کی. کسی ٹکٹ کے خواہش مند نے یہ نہیں کہا کہ یہ مسئلے ہیں، ہم اس مسئلوں کو حل کرنے کے لیے آئے ہیں. سب نے کہا کہ وہ غلط، وہ غلط، وہ غلط، وہ غلط، وہ غلط، میں ٹھیک. جو ٹھیک ہے ان کی کارکردگی کیا ہے، اور جو ٹھیک نہیں ہے وہ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ تو عوام ان کو اقتدار میں کیوں لاتی رہی ہے جو ٹھیک نہیں ہے، جنہوں نے کچھ کیا نہیں، جنہوں نے اس تحصیل کو کچھ دیا نہیں. معزز قارئین، معزز سامعین، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اب بھی ہم نہیں جاگیں گے تو پھر کبھی نہیں جاگیں گے. اس وقت جو حالات جا رہے ہیں اس تحصیل کے، اس سے بدتر حالات کبھی نہیں تھے، کیونکہ ہمارے پاس نہ کوئی راستہ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ویژن ہے. وسائل سے یہ تحصیل بھری پڑی ہے، فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے. اس وسائل کا فائدہ ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ کیا کبھی کسی نے یہ سوچا ہے؟ ایک امیدوار ہمارے آئے تھے، چودھری فواد حسین، جنہوں نے کہا تھا کہ ساڈا حق ایتھے رکھ، اور انہوں نے اپنے 3.5 سال کے دور حکومت میں کچھ نہ کچھ دیا ہے. 2 رویا سڑک کا منصوبہ وہی لے کر آئے ہیں. پنڈ دادن خان میں 28 کروڑ کی لاگت سے ایک نالا بھی بن رہا ہے. دیکھیں، سیاسی وابستگی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہر اس شخص کو اپریسیشن ضرور کرنی چاہیے ان منصوبوں کی جو اس سے فائدہ اٹھائے گا یا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو فائدہ ہوگا. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 23 سال سے زائد گزرنے والے ہیں، ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی کا کیمپس یہاں آئے ہوئے، آج تک اس پر ایک اینٹ نہیں لگی. یہ کس کی نااہلی ہے؟ چکوال میں اس اور پنڈ دادن خان میں اکٹھے آئے تھے. چکوال میں ماشاءاللہ کئی بیچ نکل چکے ہیں، یہاں پر ابھی تک ایک اینٹ نہیں رکھی گئی، اور اربوں روپے کی زمین ایکوائر ہو گئی. کیا کسی نے اپنے منشور کو حصہ یہ رکھا ہے کہ وہ ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی کا کیمپس اپنے دور حکومت میں یہاں پر مکمل بنوا کر تعمیر کرا کر دے دے گا؟ ایم سی پنڈ دادن خان بجلی کے بلوں کی مقروض بیٹھی ہے. اگر وہ بھی وسائل حاصل کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی غریب عوام کو ہی نچوڑنا چاہتی ہے، انڈسٹری کو نہیں چھیڑتی، بڑے بڑے مگرمچھوں کو ہاتھ نہیں لگاتی، اور اگر لگاتی ہے تو وہ جا کے عدالتوں سے اسٹے آرڈر لے آتے. اس وقت 70 سے 80 لاکھ روپے بجلی کے بل کی مقروض ہے ایم سی ہماری. اس لیے آج کل احتیاط کرتے ہوئے پانی کی موٹریں کم چلا رہے ہیں، 2 دن پانی نہیں آتا، 3 دن پانی نہیں آتا. صفائی کا نظام دیکھ لیں یہاں کا. آپ کو کوئی گلی اگر صاف نظر آ جائے، سڑکوں اور گلیوں کی حالت دیکھ لیں، ہر چیز ادھڑی پڑی ہے. ایسے لگتا ہے ہم کسی ایسے دور میں جی رہے ہیں جو دور کسی تعمیر و ترقی کا دور ہی نہیں ہے. اربوں روپے نہیں، کھربوں روپوں کے وسائل کی مالک یہ ہے تحصیل، اور اس کو مل کیا رہا ہے؟ گورنمنٹ اس کو دے کیا رہی ہے، اور کیوں نہیں دے رہی ہے؟ کس کی نااہلی ہے یہ؟ عوام کی یا ان کے منتخب نمائندوں کی؟
देखिए, आप ना लेके आए फवाद चौधरी को, लेकिन उससे बेहतर लेके आने की कोशिश करें ना। जो माइंडसेट यहां पर अब तश्कील दिया जा चुका है, जो विजन यहां पर दिखा दिया गया है, अब उसके मुकाबले का तो आना चाहिए ना उम्मीदवार, उतना विजन तो रखता हो। मेरा मकसद इस तहसील की आवाज बुलंद करना है। कोई भी पार्टी जीते, कोई भी बरसर इख्तिदार में आए, कोई भी एमएनए बने, कोई भी एमपीए बने, हम ये चाहते हैं कि वो इस तहसील के वसाइल के मुताबिक यहां पर फंड्स फराहम करे। वो हुकूमत को बताए कि यहां का हर कब्रिस्तान शहीदों से भरा हुआ है, कोई कब्रिस्तान ऐसा नहीं है जिसमें शहीद ना हो। वो बताए कि यहां से निकलने वाला नमक हर साहिब इख्तिदार के घर में भी जा रहा है और हर गरीब के घर भी जा रहा है, और पाकिस्तान के कोने कोने में ही नहीं, दुनिया भर में यहां का नमक जा रहा है। वो बताए कि जिप्सम से बनने वाली मसनूआत तहसील पिंड दादर खान का ही दिया हुआ दिया है, जो पूरे इंडस्ट्री को चला रही है। वो बताए कि यहां की साल्ट माइन से निकलने वाले पानी से जो सोडा बनाया जा रहा है, वो भी दुनिया भर में तकसीम हो रहा है। वो बताए नुमाइंदा कि ये जो बड़ी बड़ी इमारतें और बिल्डिंगें खड़ी हो रही है, वहां पर पिंड दादर खान तहसील की सीमेंट लग रही है, और उसके मुताबिक अपना हिस्सा लेकर आए। वो सीमेंट यहां भी तो लगनी चाहिए, उस सोडे की मुनाफे का हिस्सा यहां भी तो लगना चाहिए, उस जिप्सम को बाहर एक्सपोर्ट होने वाली जरिए मुबादला से यहां भी तो कुछ लगना चाहिए। उस नमक को जो दुनिया के हर फर्द के पेट में जाता है, उसका समर यहां के लोगों को भी तो मिलना चाहिए। यहां के लोग भी तो इलाज को तरस रहे हैं, यहां के बच्चे भी तो तालीम से बेबहरा है, यहां के लोग भी तो पसमानदगी का शिकार हैं। अगर हम तारीख पर नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि अरबुल रेहान अल बैरूनी जैसे लोग यहां पर आए हैं, बड़े बड़े फातेह यहां पर आए हैं, और अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है किसी मफतूहा इलाके में रह रहे हैं जहां इंसानों की कदरों की कोई अहमियत नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई वकार नहीं। मैं ये चाहता हूं कि हम सब ये चाहें कि इस तहसील से मोहब्बत करने वाले आगे आए। हम सबको ये ऐद करना चाहिए कि हम अपनी ज़ात से, अपनी बिरादरी से, अपने ताल्लुकात से, अपने नफ़े से कता नज़र होकर अपने इलाके से मोहब्बत करते हुए मुखलिस होकर अपने नुमाइंदों को चुने। किसी को हराने के लिए नहीं, इस तहसील को जितवाने के लिए, किसी की नफरत में नहीं, इस तहसील की मोहब्बत में, किसी पर इल्जाम लगाने के लिए नहीं, अपनी बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए। मेरे प्यारे तहसील पिंड दादर खान के रहने वालों, फैसला आपने करना है। आपके बच्चों का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। 8 फरवरी को आपने अपने बच्चे का मुस्तकबिल हासिल करने जाना है, अपनी नस्लों का मुस्तकबिल हासिल करने जाना है। आपको शऊर को बेदार करना होगा, आपको सोच को बेदार करना होगा, आपको अपने जहन को वसी करना होगा। शख्सी मुखालफत के बजाय इज्तमाई फायदे की तरफ देखना होगा, अपने इलाके की तरफ देखना होगा, बंजर जमीन को आबाद करने के लिए सोचना होगा, शोर ज़ोरदा जमीनों पर फैक्ट्रियां लगाने के लिए सोचना होगा, पिंड दादर खान को इंडस्ट्रियल जोन की तरफ लाना होगा, यहां पर जरी जोन बनाने होंगे, खाद की सप्लाई में रुकावट करने वाले हाथों को बेनकाब करना होगा, अपनी जरखेज जमीनों को बंजर होने से बचाना होगा। और ये तभी मुमकिन है जब आप 8 फरवरी को अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे। ये तभी मुमकिन है जब आप अपने लिए ऐसी कदो कामत वाला नुमाइंदा चुनेंगे जो आपकी बावकार आवाज बने।
یہ آپ کو سوچنا ہوگا. اگر آپ نہیں سوچیں گے تو آپ کی آنے والے نسلیں بھی ایسے ہی پسماندہ رہیں گی، ایسے ہی معیشت زمین بوس رہے گی، ایسے ہی یہاں کے لوگ تعمیر و ترقی کو ترسیں گے، پینے کے پانی کو ترسیں گے، قلم اور دوات کو ترسیں گے، ڈسپرین کی گولی تک کو ترسیں گے. اگر آپ ہمت کرنا چاہتے ہیں تو آج اپنے ضمیروں کو بیدار کر کے صرف اپنی تحصیل کی ترقی اور بہتری کی طرف قدم بڑھانا ہوگا. آپ کو منظم ہونا ہوگا، اکٹھا ہونا ہوگا، قوم سے بالا تر ہو کر، قبیلے سے بالا تر ہو کر، دیہات سے بالا تر ہو کر، تحصیل پنڈ دادن خان اور ضلع جہلم کا باسی ہوتے ہوئے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کا نمائندہ کیسا ہو. کیسا ہو؟ پنڈ سے محبت کرنے والا ہو، اس مٹی میں ترقی کے پھول کھلانے والا ہو، اس بنجر زمینوں کو آباد کرنے والا ہو، اس فیکٹریوں سے حاصل آنے والے ریونیو کو تحصیل پنڈ دادن خان میں واپس لانے والا ہو، ان پہاڑوں سے نکلنے والی معدنیات کا حصہ یہاں پر لانے والا ہو، ان مزدوروں کے کٹے ہوئے ہاتھ اور ٹوٹے ہوئے پاؤں دیکھ کر ان کی کفالت کرنے والا ہو. ملتمس ہوں، جاگ جائیے، جاگ جائیے، جاگ جائیے، ورنہ آنے والی نسلیں سوتی رہ جائیں گی. اللہ ہم سب کا نگہبان ہو. تحصیل پنڈ دادن خان کی ترقی ہم سب کی ترقی ہے. خدا حافظ.